اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں الہم اسکول سے کلاس 4 کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کلاس 4 کی SST کی بک سے چیپٹر 1 گلوب اینڈ میپ، جو آپ کی بک کے پیج نمبر 1 پر موجود ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم گلوب اینڈ میپ کی میننگ جانتے ہیں۔ گلوبس مین گول، دائرہ۔ بچوں، آپ کے فرسٹ پیج پر گلوبس اینڈ میپ دونوں کی تصاویر موجود ہیں۔ گلوب دراصل پوری دنیا کا نقشہ ہے جو ایک گول، بال یا دائرے کی شکل میں دکھایا گیا ہے، جو ہمیں دنیا کی صحیح شکل دکھاتا ہے کہ دنیا کیسی دکھتی ہے۔ گلوبس ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کتنا حصہ زمین ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کتنا فاصلہ ہے۔ میپ میں نقشہ۔ میپ دراصل زمین کے کسی بھی حصے کی ہموار ڈرائنگ کو کہتے ہیں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں موجود کون سی جگہ کہاں پائی جاتی ہے، اور اس میں ہر چھوٹے بڑے علاقے کی پوری معلومات موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شہر کے نقشے میں اس کی گلیاں، ہائی وے، اسکول، تاریخی مقامات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایلیمنٹس آف اے میپ۔ نقشے کے مختلف حصے۔ عام طور پر نقشے کے 5 حصے ہوتے ہیں جو ہمیں نقشے کو پڑھنے اور سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ نقشے میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو اس نقشے میں لینڈسکیپ میں اندرونی منظر دکھایا گیا ہے، جو ہمیں معلومات دیتی ہیں کہ زمین کے نقشے میں کیا علامات موجود ہیں، اور یہ ہمیں کیا معلومات دیتی ہیں کہ زمین کیسی دکھتی ہے اور اس پر کیا موجود ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کو نقشہ پہاڑ، جنگل، دریا، جھیل اور تالاب وغیرہ دکھاتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ٹائٹل۔ ٹائٹل مین عنوان۔ عنوان زیادہ تر نقشے کے اوپر لکھا جاتا ہے، جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نقشے میں کس موضوع کی وضاحت کی جا رہی ہے اور نقشہ ہمیں کیا معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ڈائریکشن۔ ڈائریکشن مین رہنمائی یا سمت۔ کمپس روز کے نقطے کے ذریعے ہم صحیح سمت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ایک کمپس ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہم نقشے پر سمت کی پیروی کر کے اس کمپس کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا رخ شمال کی طرف ہے، مشرق، جنوب یا مغرب کی طرف۔ اسکیلس مین پیمانہ۔ بچوں، نقشے میں موجود چیز کا سائز معلوم کرنے کے لیے ہمیں اسکیلس یعنی پیمانے کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ نقشے میں مختلف چیزوں کو دکھانے کے لیے مختلف پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اوپر دیے گئے نقشے میں جو پیمانہ استعمال ہوا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ 1 انچ 2 میل کے برابر ہے۔ زمین کے بڑے حصے کو دکھانے کے لیے یہ پیمانہ اچھا ہے۔ سمبلز میں علامتیں۔ سمبلز ایسی ڈرائنگ کو کہتے ہیں جو حقیقی چیزوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ نقشے میں جگہ اور چیزوں کو زمین پر دکھانے کے لیے سمبلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علامتیں کسی تصویر، الفاظ، رنگ، شکل یا لائن کی شکل میں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹرائنگل شیپ یعنی تکونی شکل اکثر پہاڑ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ صحرا کو اکثر نقطوں کے گروپ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو ریت کے طرح نظر آتا ہے۔ جنگل کو چھوٹے چھوٹے درختوں کی شکل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ریل کے راستے کو ٹرین کی پٹری کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کی یا لیجنڈ مین نشان۔ ہر نقشے پر کچھ نشان ہوتے ہیں جو ہمیں علامات بتاتے ہیں۔ اگر یہ علامات رنگوں میں موجود ہوں تو ہمیں نقشے میں ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہاڑ کو براؤن رنگ سے ظاہر کیا جائے اور اسکول کو لال رنگ سے ظاہر کیا جائے تو ہمیں نقشے میں اس نشان کے ذریعے پہاڑ اور اسکول کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ میپ وتھ ڈفرینٹ ٹائٹل۔ نقشے کے مختلف عنوان۔ ہر نقشے میں ایک عنوان ہوتا ہے جو ہمیں نقشے کے مضامین کی تفصیل فراہم کرتا ہے۔ نقشے کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیشہ نقشے کا عنوان پڑھنا چاہیے۔ بچوں، ملک کی حدود کے 2 طرح کے نقشے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے پولیٹیکل میپ جو سیاسی نقشہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے فزیکل میپ جو زمینی خد و خال کو ظاہر کرتا ہے۔ پولیٹیکل میپ۔ اگر کسی نقشے پر پولیٹیکل میپ کا عنوان لکھا ہے تو اس میں ملک کی سرحد، شہر،
صوبے اور دارالخلافے کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر پولیٹیکل میپ میں مختلف رنگ بھر دیے جائیں تو اس سے ہمیں مختلف ممالک کو ڈھونڈنے میں آسانی ملے گی۔ پولیٹیکل میپ میں دارالحکومت شہر کو ظاہر کرنے کے لیے ستارے یا ستارے کے نشان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ فزیکل میپ میں زمینی خد و خال کو ظاہر کرنا۔ اگر کسی نقشے کا عنوان فزیکل میپ ہے تو یہ نقشہ زمین کی بناوٹ کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نقشے میں عام طور پر پہاڑ، ندی اور جھیلوں جیسی چیزوں کو دکھایا جاتا ہے۔ نقشے میں پانی ہمیشہ نیلے رنگ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا یہ لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔